خوش آمدید۔ سلامتی ہے اور سلامتی ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی شریک اس کا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ثانی ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ذرا آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج کا پروگرام انتہائی خاص ہے اور ہم بات بھی جس موضوع پہ کر رہے ہیں وہ آپ سے، مجھ سے اور ہر کس و ناقص سے جڑی ہوئی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ طے ہے کہ جس وقت اس دنیا کا ظہور ہوا، اس کو جلا بخشا گیا، کن کی آواز گونجی، اسی دن اس کی تقدیر میں فنا ہونا لکھ دیا گیا تھا۔ جو کچھ بھی باقی ہے وہ فانی ہے سوائے خدا کے، وہ ہمیشہ باقی ہے اور وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گا۔ خواتین و حضرات، ہم جاننا چاہتے ہیں آج اس دن کے حوالے سے کہ جس دن اس سارا معاملہ لپیٹ دیا جائے گا، اس سے پہلے کیا ہوگا یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، مگر خاص طور سے ایک سوال ہے جو عام اور خاص ہر شخص کرتا ہوتا ہے۔ میں ان سوالوں کو آج لے کر آیا ہوں الف لام میم میں۔ میرے پاس مختلف مذاہب کے نمائندگان بھی یہاں تشریف فرمائے۔ میں سب سے پہلے خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہمارے درمیان موجود علم اور حکمت سے سرشار، اپنی گفتگو میں ادب اور آداب اور اخلاق کا خاص خیال رکھنے والے اور دین حقہ کی ترجمانی کرنے والے مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں موجود ایک اور مہمان کو کہ جن کا تعلق کرسچن کمیونٹی سے ہے اور وہ بھی اپنی کمیونٹی کو لے کے بہت زیادہ کوشاں رہتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ کہ لوگوں کی نجات کے لیے راستے بیان کرتے ہیں اور خدا کے خادم کہلانا پسند کرتے ہیں خود کو۔ پاسٹر یوسف غوری، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، کیسے مزاج ہے؟ گڈ آفٹرنون، خدا یسوع مسیح کے بابرکت نام سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ تھینک یو۔ اور آج ہمارے تیسرے مہمان بھی ہمیشہ کی طرح ہر پروگرام میں موجود ہوتے ہیں اور اپنی گفتگو سے پیار محبت کا پیغام دیتے ہیں، علم اور حکمت کا پیغام دیتے ہیں، خاص طور سے جو بات صحیح نظر آتی ہے اس کو صحیح انداز میں بیان کرتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں منوج چوہان صاحب کو۔ کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب، جب ہم قیامت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم ایک طرف تو یہ جانتے ہیں اور اس میں کوئی تفریق کیے بغیر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک تو وہ دن ہے کہ جس دن سارے مردوں کو جلا بخشا جائے گا، جی اٹھیں گے سارے کے سارے، اور پھر حساب کتاب کا دن ہے جسے ہم محشر بھی کہتے ہیں چلا، اور ساتھ ساتھ اس سے پہلے کے کچھ معاملات ہیں۔ کیا اس دنیا کا اختتام ظلم، بربریت، جبر اور انتہا کی خون ریزی کے اوپر ہوگا، یا پھر سب اچھا ہو جائے گا، سب پرسکون ہو جائے گا اور پھر اس دنیا کا خاتمہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وقال اللہ تبارک وتعالی مالک یوم الدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی النبی الأمی رؤوف الرحیم۔ بہت شکریہ جناب محمد اویس ربانی صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو قیامت جو ہے یہ برحق ہے، بے شک۔ اور میں نے ایک آیہ شریفہ پڑھی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی پیاری دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ کو آباد کیا تو آباد کرنے کے بعد اللہ سے مانگا، اے اللہ اس شہر میں امن ہو جائے اور اس میں رزق کی فراوانی ہو جائے، صحیح۔ مگر دینا اس کو من آمن منہم باللہ، جو ایمان رکھے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ صحیح۔ تو اللہ پاک نے فوراً فرمایا قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار۔ نہیں پیارے، ایسا نہیں ہو سکتا، جو انکار کرتا ہے میرا اور قیامت کا اور میرے دین کا، اس کو بھی دیں گے ہم، مگر تھوڑا نفع ہے اور پھر اس کو آخرت میں ہم آگ کی جانب مجبور کر دیں گے۔ قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کو بیان کیا گیا توحید کے بعد وہ قیامت کو بیان کیا گیا، کیونکہ قیامت جو ہے یہ سزا اور جزا کا دن ہے۔ جب تک کوئی کام بندہ کرتا ہے اس کی انتہا یعنی سزا اور جزا پر نظر نہیں ہوتی، وہ اپنی زندگی کی سمت یا راہیں متعین نہیں کر سکتا۔ مثلاً اسے پتہ ہے کہ میں نے معاشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس کو جواب دینا ہے، تو وہ اپنی زندگی کو اسی تناظر کے اندر گزارے گا۔ قیامت نام ہے دنیا کے فنا ہونے، اور قیامت نام ہے
لوگوں کے اعمال کے محاسبے کا۔ اچھا، اور قیامت نام ہے اس چیز کا کہ کل من علیہا فان و یبقا، کہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اس کی ذات کو بقا ہوگی، سب اسی کے لیے ہیں۔ ہر ایک کو وہ معاشر کے میدان میں بلا کر جو زندگی اسے دنیا میں دی ہے اس زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہاں ہی تک نہیں ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور پوچھا جائے گا، جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگلا جو آپ کا سوال ہے جز ہے وہ یہ ہے کہ کیا قیامت ظلم پر قائم ہوگی، کہ جب پوری دنیا کے اندر ظلم ہو جائے گا؟ تو یاد رکھ لیجئے کہ جب آیات کبریٰ ظہور پذیر ہو جائیں گی اور اس کے بعد دجال کا قتل ہوگا، حضرت امام مہدی کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس زمین پر جلوہ گر ہوں گے، اور پوری زمین پر جب حکومت مسلمانوں کی قائم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب یہ برگزیدہ ہستیاں دنیا سے تشریف لے جائیں گی تو اس زمین پر ظلم اور شرک کا دورہ ہوگا، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا باقی نہ رہے اچھا گا۔ دوبارہ سے ظلم کا دورہ جی ہوگا۔ جی، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا باقی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے قیامت کو قائم فرمائے گا۔ ٹھیک ہے پادری صاحب، ایسا ہی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، امام مہدی علیہ السلام آ گئے، یہ سب چیزیں اچھائی پر آ گئی ہیں، نپٹ آیا، یعنی اوپر سے فوج فرشتوں کی اور سارے معاملات ہو گئے، مگر واپسی دنیا تباہی کی طرف جائے گی، ظلم بربریت اور ظالم حکمران آ جائیں گے اور پھر قیامت آئے گی؟ باپ اور بیٹے قدس کے نام سے آمین۔ اے قدوس باپ، میں جو کچھ بولوں اپنی طرف سے نہیں بلکہ تیرے پاک روح سے بولوں۔ عوید روحانی صاحب، خدا آپ کو برکت دے۔ بائبل مقدس کے مطابق جو ہے وہ اس وقت کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جائے اور کلام کی منادی کریں، تو سارے اسرائیل میں آپ سب کو یہ خوشخبری سنائیں، تو اس وقت ان کی تعداد تقریباً کوئی 10 لاکھ تھی بنی اسرائیل میں۔ تو کوئی تقریباً 70 عیسوی میں، اس سے پہلے کہ وہ سارے بنی اسرائیل میں گھومتے اور خوشخبری دیتے کلام کی اور لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے بلاتے، اس وقت رومن فوج نے اتنا ظلم کیا کہ سارا اسرائیل تتر بتر ہو گیا، سارا کچھ تباہ ہو گیا۔ اب اس وقت خداوند یسوع مسیح کا حکم یہ تھا کہ بھی سارے اسرائیل میں جا کے منادی کریں۔ اب وہ سارے اسرائیل میں منادی، انہوں نے کہا کہ جیسے یہ منادی مکمل ہو جائے گی میں واپس آ جاؤں گا۔ تو آج بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ اسرائیلی بہت سارے اب بھی دنیا میں دور دراز ہیں، بہت سارے خداوند یسوع مسیح کو جانتے نہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کی جو پہلی ابتدائی وہ تھی، اس کے بعد ان کہا کہ جائے اور ساری دنیا میں اب توبہ کی منادی کریں، تاکہ لوگ توبہ کریں اور رجوع لائیں، اپنے گناہوں سے باز آئیں۔ جب خداوند یسوع مسیح نے آنا ہے تو اس سے پہلے کی نشانیاں کہا کہ میں نشانیاں بھیجوں گا، آسمان پر عجیب و غریب نشان اور زمین پر عجیب و غریب نشانیاں، جس میں آگ اور دھویں کا بادل ہوگا، سورج تاریک ہو جائے گا، چاند سرخ ہو جائے گا، اس کے بعد میں آؤں گا۔ اور بائبل مقدس کے مطابق جتنے بھی مردے ہیں، چاہے وہ آگ، پانی، مٹی یا جہاں پر بھی ہیں، وہ سارے کے سارے زندہ کیے جائیں گے، اور جتنے خداوند یسوع مسیح کے جان لیوا ماننے والے ہیں وہ اڑ کر ہوا میں خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں گے جب وہ واپس دنیا میں آئیں گے۔ تو یہ مسیحیت کا کانسیپٹ ہے۔ صحیح ہے، اس میں مگر مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا کہ اختتام اس دنیا کا بائبل کے حساب سے اور آپ کی تعلیمات کے حساب سے ظلم اور بربریت پہ ہو رہا ہے یا سب صحیح ہو جائے گا اس کے بعد؟ اصل میں جہاں تک ظلم اور بربریت کا سوال ہے، شیطان 1/3 فرشتے، یعنی سمجھے 25% فرشتے اس وقت شیطان کے ساتھ زمین پر پھینکے گئے۔ جدال کا کام ابھی جاری ہے، شیطان کا کام جاری ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ خدا کے نام لیوا، آپ کے پاس آسمانی کتاب ہے، ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، ہمارے اور آپ کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، بلکہ وہ قرآن پاک کو نہیں جانتے سمجھتے، مسلمان ہیں نام کے، وہ مسیح ہیں جو مسیح تعلیم کو نہیں سمجھتے،
جو بائبل المقدس کو نہیں ٹھیک سمجھتے ہے، تو میں سوال کا جواب لینے کی کوشش کروں گا، ایک مختصر سا وقفہ لے لوں، لوٹ کر آؤں گا، میں مزید آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا۔ البتہ ابھی بہت سی تشنگی باقی ہے خواتین و حضرات، قیامت اور قیامت سے پہلے جو مناظر ہیں جو یقیناً قائم ہو کے رہیں گے، اس پہ ہم بات کریں گے آج الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔ خواتین و حضرات، الف لام میم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قیامت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آج کے دن مختص کیا ہم نے، محشر پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں، مگر ایک سوال ہے اور اس کو اس انداز سے لے لیتے ہیں کہ ظاہر آپ جس کا تسلسل فرما رہے تھے کہ ظلم اور بربریت پہ خاتمہ ہوگا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے۔ بالکل ظلم اور بربریت پر خاتمہ ہوگا، کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق قوم پہ قوم چڑھائی کرے گی۔ اچھا تو جب قوم پہ قوم چڑھائی کرے گی تو ظاہر ہے ظلم اور بربریت ہوگی۔ اچھا، اور اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام موجود ہوں گے؟ اس وقت اس کے بعد جب سارے شیطانوں کو خداوند یسوع مسیح یہ سارے شیطانوں کو ختم کریں گے، اس کے بعد ان کی آمد جب ہوگی تو پھر ہم نہیں، ختم کریں گے تو آمد کیسے ہوگی؟ آمد ہوگی تو ختم کریں گے۔ آمد ہوگی تو ختم کریں گے، ہاں، پھر وہ سارے جتنے بھی ظلم ہیں، کیونکہ جب قوم پر قوم چڑھائی کرے گی تو یہ وہ جو تصور ہے ظلم اور بربریت والا، نہیں وہ ویس اس بھائی وقت یہ ہوگا۔ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب قیامت پیدا ہوگی اس وقت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بس یہ بتا دیں۔ قیامت جب حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا تو اس وقت خداوند یسوع مسیح آ کے سارا نظام اپنے ہاتھ میں لیں گے، پھر اس کا خاتمہ ہوگا، یعنی اس وقت پھر موجود قیامت ہوں گے، ان ہوگی، کے اس ہوتے وقت ہوئے، موجود ہوگی۔ یعنی کہ اب ہم یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ واپسی ہوگی تو اس وقت آپ کا جانا نہیں ہے۔ قیامت اور زندگی میں ہوں، تو اس کا مطلب قیامت ان کے آمد پر ہی ہوگی، آمد پر ہی ہوگی، اور زندگی جو ہوگی ہم جو دوبارہ سے جلائے جائیں گے تو وہ ان کی اور آمد ہم پر یہ مانتے ہیں کہ قیامت تباہی کا نام ہے، جی بالکل۔ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے سب تباہ ہو رہا ہوگا؟ نہیں، وہ جب آئیں گے اس وقت قیامت آ جائے گی اور زندگی پھر ان کے آنے پر ہوگی۔ ان قیامت اور زندگی، انہوں نے کہا کہ قیامت، کیونکہ ہمارے ہاں قیامت کا جو تصور ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ انسان دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے۔ ختم ہوگا تو زندہ ہوگا نا؟ جی بالکل، کہ بائبل نہیں کہتی کہ ارتھ کویک آئیں گے، زلزلے آئیں گے؟ جی بالکل، بنچال آئیں گے جگہ جگہ، قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، اور اس کے بعد وہ آخرت ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں منوج چوہان صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں اور اس فلسفے کو آپ کے زاویے سے دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم جس کا بارہا ذکر کر رہے ہیں، ہم نے کافی طرح چیزیں ایک جیسی دیکھی ہیں، کچھ چیزوں پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مگر ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ حساب و کتاب کا دن۔ تو آپ کی تعلیمات کے مطابق کوئی ایسا دن مقرر ہے کہ جس دن انسان کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ تم نے برا کیوں کیا اور اچھا کیا تو اس کا اجر یہ تھا؟ جی ٹی وی کا بہت شکریہ، بنڈر تھینکس کرنا چاہوں گا آپ کا، ربانی صاحب کا اور محبوب صاحب کا بھی، کہ انوائٹ کیا، مدعو کیا گیا یہاں پر۔ فائنل ڈیسٹینیشن اور دا ڈے آف ججمنٹ یہ تو حتمی ہے، ہر مذاہب اس چیز کو تسلیم کرتا، اور شریمد بھگوت گیتا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بتایا ہے چوتھے ادھیائے کے 7ویں شلوک میں کہ یدا یدا ہی دھرمتسے گلانربھوتی بھارتو ابھیوتھانم ادھرمت ستدا آتمانم سجامہم پریترانایا سادھونام وناشایا چ دشکرتام، اور دھرم سمستا اپنا ارتھائے سمبھوامی یوگے یوگے، ہر یگ میں جنم لوں گا اور یہ جو دھرتی ہے اس کا ناش کر دوں گا، لیکن ناش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھکتوں کی رکشا کرنے کے لیے، بھکتوں کا ناش نہیں کروں گا، ان لوگوں کی رکشا کرنے کے لیے، اور یہ جو دجال ہیں، جو راکشس ہے، اس کا سروناش کر دوں گا، اور یہ سروناش کرنے کے بعد جو سرکل جو چینج ہوگا، پھر ستیو کا دور آئے گا اور پھر رام راج آئے گا۔ تو یہ تو حتمی فیصلہ ہے کہ ہمارے حساب کتاب ہونے لگا ہے؟ ہاں، حساب کتاب بالکل ہوگا، کیونکہ کرمنی وادکارستے ماں کرم فلیشو کداچنم، ہمارے یہاں سناتن دھرم کا سب سے مین کانسیپٹ کرما، آپ کے فرائض جو آپ نے کرنے ہیں، لیکن وہ فرائض جو آپ وداؤٹ فروٹس ہوں اس کو مانا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شاعری کی صورت میں سمجھانا چاہوں گا کہ مدھوبن خوشبو دیتا ہے اور ساون بھادو دیتا ہے، جینا اس کا جینا ہے جو اوروں کو جیون دیتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو اچھے کرم کرتے ہیں، برے کرم کرتے ہیں، وہ نہیں، اس سے بھی اوپر اٹھے جاتے ہیں وہ کرم جس کا آپ فروٹس نہ چاہیں، جس کا آپ پھل نہ چاہیں، جس کا آپ ثواب نہ لیں، اپنی ذات سے مکت ہو کر سماج کلیان کے لیے کرم کر، کہ یہی موکش کا مارگ ہے، جنت کا راستہ یہی بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب، ہم جب بات کر رہے ہیں یوم حساب کی اور پھر محشر کی، اس سے تھوڑا سا پیچھے آ جاتے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس دنیا کو اگر اسی اندازے سے ختم کرنا ہے کہ سب تباہی ہو جائے، سب کچھ جسے بارہا کہہ رہے ہیں کہ ناش ہو جائے،
تو پھر اس کو بنایا کیوں گیا تھا؟ اس کا ٹارگٹ کیا تھا؟ ہدف کیا تھا؟ جی یہ اچھا سوال ہے آپ کا۔ قرآن کریم اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدوا، اور دوسرے مقام میں کہا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بنانے کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کسی جگہ پہ ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے لیے زمین کو بنایا۔ اور ہمارے اوپر تو خاص کرم یہ ہے کہ پہلے کے جو انبیاء کرام تھے ان کی عبادت کی جگہیں مختص تھیں۔ مثلاً عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام خاص ایریوں میں، خاص معبد میں عبادت کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے یہ بھی کرم ہوا کہ پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا، اور پانی کو ہمارے لیے طہارت، اور اسی طرح مٹی کو بھی ہمارے لیے طہارت کا جو ہے وہ ذریعہ بنا دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا اس لیے کیا تاکہ اللہ آزمائے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے۔ اچھائی اور برائی کے بعد اختتام ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اچھوں کو اچھی چیز دی جاتی ہے اور بروں کو بری چیز دی جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس دنیا کو اس لیے قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ ہے کہ اپنے محبوب کو لانا تھا، وہ تو ایک الگ بات ہے، الگ تناظر میں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا تھا کہ جتنے بھی لوگ میں پیدا کروں انسانوں میں سے اور جنات میں سے، یہ کون جو اچھے اعمال کریں یا برے اعمال کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا جو ہے وہ اعلان، اور جنت اور جہنم مطلب سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے آیت بھی پڑھی ہے انسانوں اور جنوں کے لیے ہے نا، جی جی، اور کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے؟ جی بالکل، جنات مکلف ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی اور آپ نے سماعت کی سورہ رحمان کے اندر، جب اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کے بعد یوں فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور جنات میں تو آپ جنت کی بات کر رہے ہیں، مطلب جنات کے اندر کافر، مشرک، یہودی، نصرانی، عیسائی وغیرہ وغیرہ، یعنی جو بھی لے لیں، اور یہاں تک کہ جیسے یہ حنفی ہیں، شافی ہیں، مسالک ہیں، یہ تک کے ہیں۔ اچھا جی جی، اور یہ جو جنات ہوں گے یہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ جنت جو ہے یہ جنات کے لیے اور انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اچھا پاسٹر صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں جنات میں کیتھولک جنات، پروٹیسٹنٹ جنات، یہ اس طرح کے فرقے بھی ہوں گے مسلم؟ معذرت، بائبل مقدس میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ پھر جنات ہیں؟ ہیں ضرور، لیکن ہم ان کو بدرو کے اس سے جانتے ہیں۔ اچھا جی بالکل، مطلب جس طرح دیکھیں یہ قرآن پاک کا حوالہ ہے، میں اس کو تو جھوٹ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت کوئی غلط کہہ رہے ہیں، لیکن میں بائبل مقدس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنات کا یعنی اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، سوتے ہیں، یا وہ جنت میں جائیں گے، وہ جہنمی ہیں، وہ اس طرح کے ہیں۔ اس طرح کا کوئی کانسیپٹ بائبل مقدس میں نہ پرانے عہد نامے میں ہے، نہ ہاں ان کا ذکر ضرور ہے، جنات ہیں، اس سے کوئی وہ شک نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری بدروہیں خداوند یسوع مسیح نے۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے میرے پاس، اور چوہان صاحب بھی موجود ہیں، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کہ قیامت سے نہیں جڑا ہوا مگر یہ کہ عقائد سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ہے مفتی صاحب، مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے جسے ہم ختنے وغیرہ کہتے ہیں، یہ ہوتی ہے، مسیحی برادران میں بھی یہ ہوتی ہے؟ اصل میں تو ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے حیات طیبہ کو دنیاوی والی دیکھتے ہیں تو 8ویں دن ان کا ختنہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو ایکچوئل تو مسیحیت میں ہونا چاہیے، لیکن ہم کیونکہ وہاں پر یہ لکھا ہے کہ ختنہ اور نامختونی کوئی مطلب معنی نہیں رکھتی، اصل چیز یہ رکھتی ہے کہ آپ خدا پہ ایمان رکھیں، آپ اس کے بیٹے پر ایمان رکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی میں نے نوٹ کر لی۔ مفتی صاحب نے کہا ہوتی ہے، سارے مسلمانوں میں ہوتی ہے، کرسچن میں بھی آپ نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوئی ہے اور ہونی چاہیے۔ تو چوہان صاحب ہندوازم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ ختنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وجہ نتھنگ، نیور ایور، کوئی کانسیپٹ نہیں ختنے کا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے چھٹے دن چھٹی کی جاتی ہے اس کی، اور براہمن کو یا کسی مینٹرس کو، کسی گرو کو بلایا جاتا ہے اس کا نام گرہن کرنے کے لیے، اور وہ نام جو ہے وہ نکشستر جب پیدا ہوتا اس کے حساب سے وہ طے کرتے ہیں، یہ سسٹم۔ اس سے پاکی اور نفاست کا کوئی ایلیمنٹ جڑا ہوا ہے مفتی صاحب؟ ختنہ جو ہے یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور یہاں تک بھی آیا ہے کہ بعض انبیاء کرام جب پیدا ہوئے تو ان کا ختنہ ہوا تھا، جس طرح کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مختوناً پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد ہیں، اور بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں ان کے جد اعلیٰ ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ جو ہے ہماری کتب کے اندر ثابت ہے،
اور یہ ختنہ صحت کے اعتبار سے بھی، شریعت کے اعتبار سے، ہر حوالے سے یہ ٹھیک ہے اور درست ہے، اسلام نے اس کا حکم کیا۔ حضرت ابراہیم کو 99 سال کی عمر میں جب خدا کی طرف سے یہ حکم ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ جتنی بھی آگے نسل چلی ہے، تو ختنہ ضروری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مسیحیت میں ایکچولی یہ بات ہے کہ ہم آسانیاں وہ کرتے ہیں کہ ہمیں بس ایک بائی دا لا تو لکھا ہوا ہے نا کہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جب اور میں یسوع مسیح کا ہے تو پھر مسیحوں کا بھی ہونا چاہیے صحیح، اور کرانا چاہیے۔ میں چونکہ موجود نہیں ہے مگر جوئش کانسیپٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ وہاں بھی یہ لازمی ہے، لازم اور ملزوم شے ہے، تو یہ چیز تو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب آگے مزید میرے پاس سوالات ہیں، یہ مت سمجھے گا کہ میں نے اس پہ ہی بات چھیڑ دینی ہے اور اس کو مزید بڑھانا ہے۔ لوٹ کر آؤں گا تو میں آلات کے حوالے سے سوال پوچھوں گا، جدید آلات کا استعمال اور قیامت، اور پھر اس میں کیا معاملات ہوں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، جب قیامت قائم ہوگی اور اس سے قبل جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام مہدی علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہوں گے، امامت کر رہے ہوں گے، تو ایسے میں منظر کیا ہوگا؟ میں مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھ لوں، دو ٹوک سوال ہے، اور ظاہر ہے یہ سوال پوچھنا ضروری بھی ہے کہ کیا زمین واپس پتھروں کے دور میں چلی جائے گی؟ کیا جن جدت اور جدید چیزوں کا استعمال ہم آج کے دور میں کر رہے ہیں اور مزید آگے کرنے والے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، یا پھر نہیں بڑی ہائی ٹیکنالوجی میں، بڑی ہائی ایڈوانس لیول میں عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے؟ جی، بڑا اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے جرمٹ کے اندر بیٹھے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا اور اس کے بعد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ بن مریم تمہارے امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ یعنی یہ ایک حسین منظر ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام کا امتی حضرت امام مہدی آگے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہوں گے۔ یہاں سر دست ایک بات میں اور بتا دوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز کی ادائیگی کریں گے تو کیا نبی کی توہین نہیں؟ یہ ایک ذہن کے اندر سوال اٹھتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ جب جامعہ دمشق کے مشرقی جانب مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے درمیان زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اتریں گے، اور پھر فجر کی نماز میں جب جامعہ دمشق میں جائیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہو گیا ہے۔ وہ پیچھے ہٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھ مبارک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر رکھ کر فرمائیں گے، نماز آپ ہی پڑھائیں کیونکہ امام آپ ہی کو بنایا گیا ہے، اور ہم نے تو تمنا کی تھی کہ یہ امت ہمیں مل جائے، لیکن یہ امت نہیں ملی، پھر ہماری تمنا یہ تھی کہ ہم اس امت کا فرد بن جائیں۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر پوری اس روئے زمین کے اندر دین اسلام کے لیے کام کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا کیا نقطہ اٹھایا تھا آپ نے؟ جدید ٹیکنالوجی کا کیا ہوگا؟ جدید، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہم حدیث کے اندر پڑھتے ہیں، ترمذی شریف میں بھی ہے، دیگر احادیث میں بھی ہے کہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر آئیں گے تو ان کی خبر جنگل میں آگ کی مانند پھیلے گی۔ اچھا، جب یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی تو اس وقت کے علماء حیران تھے کہ جناب جب حضرت امام مہدی آئیں گے تو پوری زمین کے اندر پھیل جائے گا کہ ان کا جو ہے ولادت ہو گئی اور اعلان ہو گیا اور حتیم کے پاس بیعت ہو گئی، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ حالات پیدا کر رہا ہے کہ انسان جدید سے جدید ٹیکنالوجی بنا رہا ہے، جیسے ہی ان کا ولادت ہوگی اور پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، بیعت ہوگی، تو پوری زمین کے اندر اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے تو یہ خبریں پھیلیں گی نا، فوراً آگ جس طرح جنگل میں پھیلتی ہے اسی طرح پھیلیں گی اور پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ ہم پتھر کے دور میں ہرگز نہیں جائیں گے، پتھر اچھا ہے، اور جب پتھر ہوا کرتا تھا تو اس وقت ریاست مدینہ ہوا کرتی تھی، اور جب پتھر ہوا کرتا تھا تو پھر آنے والا جوان اگر بغل میں شراب لیے ہوتا تھا تو حضرت عمر کو دیکھ کر دعا کرتا اللہ سے توبہ، تو شراب جو ہے وہ سرکہ بن جایا کرتی تھی۔ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ زمانہ جدت اختیار کر رہا ہے اسی کا استعمال ہوگا۔ پتھر جیسے اس زمانے میں سواری کے لیے اونٹ تھے، تو آج سواری کے لیے کیا ہیں؟ جہاز ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اونٹ پر بیٹھ کر کہے کہ نہیں میں سنت صدیقی ہے یا سنت رسول اللہ میں حج کو جانا چاہتا ہوں، تو میرے خیال میں یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اسلام نے جو ہے یہ جدت کو پسند کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چوہان صاحب آپ کی طرف آؤں۔ کل کی اوتار ہم کہتے ہیں، یہ جو 10واں روب ہے وشنو کا، چونکہ ہمارے نزدیک ہم اس کو اس طرح لے رہے ہیں کہ ایک رہنما آ رہا ہے، ایک رہبر آ رہا ہے جو حق کی طرف لے کے جائے گا، وہ بھی جدت کا
استعمال کرے گا جدید ہتھیار اوزار یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا یا پھر وہی قدیمی نظام ہے اور پھر اسی طرح جنگیں ہوں گی تلواروں کا زمانہ؟ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ بالکل جدید دور سے آئے گا. اس کا ایک گھوڑا ہوگا وائٹ کلر کا، اور اس سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ویسٹ کوسٹ وہ لے گا، اور وہ جو میزائل اور وہ جو جتنی بھی چیزیں جو ویپنس ہیں جو اس وقت یا اس وقت ہوں گے، ہم تو نہیں ہوں گے لیکن وہ آئے گا، تو وہ جدید ٹیکنالوجی استعمال کرے گا اور اسی کے لیے یہ وناش کرے گا. اسی طریقے سے ٹیکنالوجی پہلے ہی نقطہ اعتراض اس بات پہ اٹھے گا کہ فراری کے دور میں، مرسیڈیز کے دور میں، تیز ترین گاڑیوں کے دور میں گھوڑے کا کیا کام ہے؟ ہاں، گھوڑے کا کانسیپٹ، وہ گھوڑا جو ہے آپ عام گھوڑا آپ جو سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ بھی جدید ہوگا. وہ گھوڑا وائٹ کلر کا ہوگا لیکن جدید ٹیکنالوجی سے لیز ہوگا، اور ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اتنا تیز اس کی رفتار ہوگی، اور وہ بالکل اسی ٹیکنالوجی کے حساب سے سنسار کا ناش کرے گا. اچھا 1000 سی سی انجن گھوڑے میں لگے ہوئے ہوں گے. ہاں، ہم کہتے بھی ہارس پاور ہی ہیں گاڑی کو بھی، ویسے یہ بات تو صحیح ہے کیونکہ ہمارے جو وید اڑ بھی سکتا ہوگا. ہمارے جو وید ہے اس میں سب سے پہلا وید ہے رگ وید. رگ وید میں ہزاروں سال پہلے رشی منیوں نے یہ جو کانسیپٹ بنائے تھے، اس میں ویمان، یہ ویمان ہندوؤں کا ورڈ، ویمان جو ہے، ویمان آپ کو پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ پلین کو ویمان کہتے ہیں. یہ جہاز کا کانسیپٹ اس وقت انہوں نے ڈالا تھا. اچھا، ہنومان جی ہیں، انہوں نے سرشٹی کا سب سے پہلا، جب وہ انہوں نے سورج کھایا تھا، بال سمے روی بخش لیو تب تینوں لوگ بھائیو اندھیارو تاہی سو تراس بھائیو جائی. یہ بڑی لمبی ایک کویتا ہے کہ وہ سورج کی اور گئے تھے، انہوں نے سورج کو پورا کھا لیا تھا. اس وقت کا یہ پرفیکشن ہے. تو جب کھایا تھا تو جب نیچے آئے تھے انہوں نے پوچھا ان کے دوستوں نے کہ آپ کی اتنی دور، وہ تو بہت دور ہے سورج، تو کتنا فاصلہ کتنا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اتنا اتنا اتنا، جو فاصلہ بتایا وہ آج کے ناسا کے رپورٹ کے مطابق بالکل ایگزیکٹ ہے، تقریباً قریب قریب ہے. ٹھیک ہے، میں یہی سوال آپ سے پوچھوں گا پادری صاحب، ذرا سمجھیے گا سوال کیا ہے. اس سے بھی جدید قسم کا دور ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہوں گے، اور جناب حضرت مسیح علیہ السلام کیا پرانے ریت رواج کے حساب سے چل رہے ہیں؟ بائبل کی روشنی میں ذرا دیکھیے گا. یعنی لباس سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. آج ہمارے یہاں اگر کوئی گاؤں کا لباس پہنتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں یار یہ تو گاؤں کا لباس پہنا ہوا ہے. ایسے زبان اگر کوئی استعمال کرتا ہے وہ جو غیر معروف ہو تو ہم کہتے ہیں جی انگریزی میں بات نہیں کرتا تو پھر یہ لیڈر تو نہیں بن سکتا. تو پھر ان کا رسم رواج طور طریقہ کیسا ہوگا؟ سب سے پہلے تو جب شاگردوں نے منادی شروع کی تو وہ تو ظاہر ہے اپنی یونانی یا عبرانی زبان بولتے تھے. تو جب وہ کلام کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ تو ہر بندے کو لگ رہا تھا کہ یہ تو سندھی بول رہا ہے، یہ تو ہندی بول رہا ہے، یہ تو فلانی بول رہا ہے. یعنی ہر بندے، یعنی وہ جدید ٹیکنالوجی تو خدا نے اسی وقت انسان کے ذریعے جاری کر دی. پھر اعمال 2 باب اس کی 19 اور 20 آیت جب ہم پڑھتے ہیں کہ میں زمین پر، آسمان پر نشان اور زمین پر نشانیاں بھیجوں گا، آگ اور دھوئیں کا بادل ہوگا. آگ اور دھوئیں کا جب آج کل تجربات ہو رہے ہیں نا ایٹمی ٹیکنالوجی کے، تو کتنے بڑے آگ اور دھوئیں کے بادل آ رہے ہیں. وہ تو جنریٹر سے بھی آ جاتے ہیں. مطلب نہیں جو جنریٹر کے اور ہیں، ایٹم بم کے ہم نے عام طور پہ فی الحال تو خود تصویریں ہی دیکھی ہیں، ویڈیوز دیکھی ہیں. اور یہ جب ہوگا تو یہ پورے کا پورا، آپ کا کیا خیال ہے اس وقت جو دور چل رہا ہے، ہر کوئی ایٹمی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے، تو جس ٹائم یہ استعمال کریں گے تو کیا سورج تاریک نہ ہوگا؟ کیا چاند سرخ نہ ہو جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جدید ٹیکنالوجی تو جب سے ظاہر کر دی گئی، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. جب میں بائبل مقدس پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ خدا آپ اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم کلام ہوں، تو لگتا ہے کہ جیسے آج کے لیے وہ کلام نازل ہو گیا. یا اللہ، یعنی زندہ کلام ہے وہ وقت کے ساتھ. تو کیا وہ جدید یہ جو باتیں ہیں، یہ جو کام ہیں، اس وقت سے شروع نہ ہو گیا تھا؟ ٹھیک ہے. اچھا، بہت دلچسپ گفتگو چل رہی ہے خواتین و حضرات. ایک مختصر سا وقفہ میں لینے لگا ہوں اور جب لوٹ کر آؤں گا تو مزید میں بات کروں گا. میں سوال کر لیتا ہوں، اس کے بعد ہم اختتام کی طرف جائیں گے. مصعب، ایک یہ بات طے ہو گئی کہ جدید اور جدت کا استعمال ہوگا، سب چیزیں اس دور کے مزاج کے مطابق ہوں گی. اختتام ہونے کے لیے ہم آ جاتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پہلا مارکا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جی یہ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا میں اس میں چیزیں کر دوں اپنی طرف سے. شریعت مطالعہ کی طرف سے آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لباس اور اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو ان کا لباس مکمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ہوگا. ان کا عقیدہ بھی، ان کا نظریہ بھی، ان کا کلمہ بھی، سب کچھ یہی ہوگا. اچھا، جب عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر
دجال کو بھی قتل کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے فلسطین کو یعنی کہ مسجد اقصیٰ کو بھی جو ہے یہ فتح کیا جائے گا، اور یہودیوں کا جو لشکر ہوگا دجال کے ساتھ اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور بامشکل 2 سال کے لگ بھگ تک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں گے، اس کے بعد ان کا وصال ہو جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جنازہ پڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو میں ایک چیز سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں، معاف کیجیے گا اگر کوئی ایسی بے عقلی سی بات ہو، کرسچینٹی اس وقت تعداد کے حساب سے نمبر 1 ہے، یعنی بڑی تعداد میں کرسچن موجود ہیں، اسلام نمبر 2 آتا ہے ریجن کی تعداد کے مطابق۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نمبر 1 تعداد کی پاپولیشن کے لوگ نمبر 2 میں داخل ہو جائیں گے، سب مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں، مسلمان نہیں ہوں گے، جو یہودی ہوں گے، یہودیوں سے جو مقابلہ ہے وہ حضرت مسیح کا اور حضرت امام مہدی کا ہوگا۔ ان کی ایک تعداد بتائی گئی ہے کہ لاکھوں کی وہ تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت جو داخل ہو چکے ہوں گے وہ تو پہلے داخل ہو چکے ہوں گے، یعنی کہ کوئی بھی مذہب تبدیل کر چکا ہوگا، چینج کر چکا ہوگا، وہ نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کر چکا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آ کر صرف حق کو الگ کرنا ہوگا اور باطل کو الگ کرنا ہوگا، کہ ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 ٹوک بات، اب وہ تبلیغ کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بزور بازو جو ہے، اور امام مہدی کی جو عمر باقی ہوگی اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس زمین پر پوری جو ہے وہ خلافت کے لیے، اور اس وقت تقریباً خلافت جو ہے وہ قائم ہو چکی ہوگی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ شرق تا غرب، شمال تا جنوب اپنی خلافت کو مکمل کر چکے ہوں گے، اور آپ کی پوری دنیا کے اندر خلافت کا مکمل ہو چکا ہونا اس کی بات کی دلیل ہے کہ اس وقت مسلمان کثرت سے ہوں گے، اور یہ حالات ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ یاجوج اور ماجوج، دجال پہلے سے آ چکا ہوگا، تو اصل جو چیز ہے وہ دجال کے ساتھ مرکہ ہے۔ بہت بہت شکریہ اور اس کے علاوہ قسطنطنیہ کا جو آتا ہے ذکر، قسطنطنیہ میں بھی ہوگی، تو اس میں جو ترتیب ہے، ترتیب کوئی واجبی نہیں ہے، صحیح، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن اس میں جو بڑا مارکہ ہے وہ قسطنطنیہ کا مارکہ ہے، اور انفرادی طور پر جو فتنے سے جان چھڑانا ہے وہ دجال کا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وصال ہو جائے گا۔ اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، مکہ اور مدینہ کے درمیان ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ کے جسد اقدس کو مدینہ المنورہ جو ہے منتقل کیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف میں ایک جگہ روزے کی باقی ہے، وہاں تدفین ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کا سینہ مبارک ہے، اس کے ساتھ ابو بکر صدیق کا سر مبارک ہے، اور ابو بکر صدیق کے سینہ مبارک کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب کا جو ہے یہ سر مبارک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو تدفین ہوگی آپ کا سر ہوگا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ ہوگا۔ اس طرح اس مزار کے اندر 4 شخصیات جو ہیں وہ مدفون ہوگی، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اٹھانے کی ترتیب بھی یہ ہوگی، حضور اٹھیں گے، پھر انبیاء کرام اٹھیں گے، اور پھر سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، جنت البقیع والے اور جنت المالا والے، اور پھر یہ جب آئیں گے معاشر کے میدان میں تو پھر ہر بندے سے پوچھیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک نئی چیز جو انکشاف کے طور پر میں لے رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت امام مہدی کا جو شہادت کا معاملہ ہے اس کے بعد جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے آپ؟ جی، تبھی موت جائیں گے وہ دنیا، اچھا، شہادت نہیں ہوگی 2 سال میں طبی موت؟ جی، 2 سال میں، یعنی اس سے پہلے ٹوٹل عمر ان کی 80 سال ہوگی، اور 80 سال میں سے 40 سال جو یہ گزاریں گے مدینہ المنورہ میں گزاریں گے، اور مدینہ المنورہ سے پھر یہ مکہ شریف چلے جائیں گے۔ بہت شکریہ پاسٹر یوسف غوری صاحب آپ کا، مفتی عبدالقادر ہزاروی آپ کا، منوج چوہان صاحب آپ کا، اور خواتین و حضرات آپ کی سماعتوں کا اور اس بصارت اور بصیرت کا کہ جو اس پروگرام کے لیے آپ مختص فرماتے ہیں، وہ توجہ انتہائی اہم ہوتی ہے۔ میں خدا سے اس کی بارگاہ میں درخواست کروں گا کہ اس توجہ کو عبادت میں شامل کریں، کیونکہ یہ دین کے تجسس اور اس کی تعلیم اور اس کی تربیت اور اس کے شعور، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کے عرفان کو پانے کے لیے ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں گے آپ، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔